یہ خود روزانہ آدھی رات کو پرستانی چلی جاتی ہے اور گھاس کھا کر 2 گھنٹے بعد واپس آ جاتی ہے۔ شیخ چلی نے یہ برا سموہ بنا کر کہا تو حیرت کی شدت سے اس بار سردار ٹھگ وش کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ارے جلدی کرو، کہیں سردار مر ہی نہ جائے، ٹھگوں نے ایک دوسرے سے کہا اور وہ سب سردار کو ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ چند منٹ بعد سردار ٹھگ ہوش آیا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سردار، اس پرستانی بکری کی مزید خصوصیات بتاؤں؟ شیخ چلی نے یہ پوچھا۔ نہیں شیخ چلی، یہی بات ہے ورنہ میں پھر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ سردار ٹھگ نے گھبرا کر یہ کہا۔ اچھا اب بتاؤ، بکری خریدو گے یا میں جاؤں؟ شیخ چلی نے یہ مسکرا کر کہا، میں اپنے ساتھیوں سے ذرا مشورہ تو کر لوں، تو 1 منٹ انتظار کرو۔ سردار ٹھگ نے یہ کہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا۔ سردار، یہ بکری بڑے کام کی ہے، شیخ چلی سے بکری چھین لینی چاہیے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ایک ٹھگ نے کہا، نہیں، وہ بہت ایماندار آدمی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا تو ہو سکتا ہے بکری ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دے، اس لیے ہم اسے 7 لاکھ میں خرید لیتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ 1 لاکھ کم کرنے پر ہو جائے گا، اس طرح بکری ہم ساتوں کی ملکیت ہو جائے گی۔ ہم ہر مہینے پیدا ہونے والے بکرے بیچ کر کروڑوں دینار کمائیں گے۔ سردار نے یہ کہا تو اس کے ساتھ مان گئے۔ تب سردار ان کے ہمراہ واپس شیخ چلی کے پاس آ گیا۔ دیکھو سوداگر، ہم 7 حصہ دار ہیں اور تمہیں بکری کے 7 لاکھ دینار دیں گے، ہمارے پاس اس سے زیادہ دینار نہیں ہیں۔ سردار ٹھگ نے شیخ چلی سے یہ کہا، ٹھیک ہے، 8واں حصہ میرا ہوگا، 1 لاکھ کے بدلے۔ شیخ چلی نے سر ہلا کر یہ کہا، کیا ضروری ہے؟ سردار ٹھگ نے خفا ہو کر یہ کہا، تم 1 لاکھ رعایت کر دو، میں تو 1 لاکھ چھوڑ دوں گا، لیکن یہ بکری مجھے نہیں چھوڑے گی اور میری جدائی میں 1 دن بعد ہی مر جائے گی، اس طرح تمہارے 7 لاکھ ڈوب جائیں گے۔ شیخ چلی نے کہا تو 2 ٹھگوں پر غشی کا دورہ پڑ گیا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ساتھی انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے پھر لگے۔ سردار ٹھگ نے ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ایک ٹھگ نے کہا، سردار، ایسا کرتے ہیں، شیخ چلی کو قتل کر دیتے ہیں، اس طرح ہمیں مفت میں بکری مل جائے گی۔ ارے او بے وقوف، اگر شیخ چلی کی جدائی میں بکری مر گئی تو پھر؟ سردار نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے سردار، 8ویں لاکھ کے بدلے ہم شیخ چلی کو حصہ دار بنا لیتے ہیں، پھر جب بکری ہم سے منوس ہو جائے گی تو ہم شیخ چلی کو ہلاک کر دیں گے۔ دوسرے ٹھگ نے یہ کہا، سردار کو اس کا مشورہ پسند آ گیا، وہ واپس شیخ چلی کے پاس آیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے شیخ چلی، ہمیں منظور ہے، 8ویں حصہ دار تم ہوں گے۔ اچھا نکالو 7 لاکھ۔ شیخ چلی نے خوش ہو کر یہ کہا، رقم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر سے لانا پڑے گی اور ہمیں گھر ایران میں ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں وہاں پہنچ کر رقم ادا کر دیں گے۔ ایران کا یہاں سے فاصلہ 7 دن کا ہے، 8ویں دن ہم وہاں پہنچ جائیں گے، سردار نے بتایا۔ تو شیخ چلی بکری کی ہدایت کے مطابق ایران جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلو، شیخ چلی نے بکری سے کہا تو بکری اٹھ کر شیخ چلی کے آگے چلنے لگی۔ ارے اسے رسی سے باندھ لو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ ایک ٹھگ نے کہا، نہیں، رسی باندھنے کی ضرورت نہیں، یہ پرستانی بکری ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ شیخ چلی نے ہنس کر یہ کہا تو ٹھگوں کو بے حد حیرت ہوئی
اور وہ شیخ چلی کے ساتھ چل دیے۔ شیخ چلی سردار ٹھگ کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہا تھا، جبکہ باقی ٹھگ ان کے پیچھے اور پرسرار بکری شیخ چلی سے قدم آگے چل رہے تھے۔ کیا تم سب کے گھر ایران میں ہی ہیں؟ شیخ چلی نے چلتے چلتے سردار سے پوچھا۔ نہیں، ایران میں صرف میرا گھر ہے، جبکہ باقی ساتھیوں کے گھر مختلف ملکوں اور شہروں میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان، کوہستان، افغانستان، ازبکستان، بلتستان اور ملتان۔ سردار ٹھگ نے بتایا۔ اوہ، ایک مرتبہ میں ملتان گیا تھا، مگر وہاں گرمی اور قبریں بہت ہیں۔ شیخ چلی نے جلدی سے یہ کہا۔ اچھا، تم کس سال ملتان گئے تھے؟ سردار ٹھگ نے مسکراتے ہوئے یہ پوچھا۔ سال میں نہیں، خواب میں گیا تھا، اور جب قلعہ کی چڑھائی چڑھنے لگا پیر پھسل گیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں چارپائی سے زمین پر گرا ہوا تھا۔ یقین کرو سردار، اگر میری آنکھ نہ کھلتی تو میں تمام شہر کی سیر کر کے ہی واپس آتا، اور وہاں سے ملتان سے سون حلوہ بھی لے آتا۔ شیخ چلی نے جواب میں کہا تو سردار ہنسنے لگا۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد رات کے وقت وہ ایک دوسرے جنگل کے قریب پہنچے۔ سردار نے شیخ چلی سے کہا، یہ جنگل درندوں سے بھرا ہوا ہے، رات کو اس جنگل سے گزرنا خطرناک ہوگا، بہتر ہے کہ رات جنگل کے باہر ہی بسر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سردار، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، شیخ چلی نے اس کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ تب ٹھگوں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے ساتھ ایک بہت قیمتی بکری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سونے کے دوران کوئی چور ڈاکو بکری کو لے جائے، اس لیے تم سے ایک آدمی پہرا دے۔ پھر سردار نے ایک ٹھگ کو پہرا پر مامور کیا اور باقی لوگ زمین پر لیٹ کر سونے لگے۔ بکری شیخ چلی سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ شیخ چلی کو اب اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے سردار ٹھگ کو بکری کی جو خصوصیات بتائی تھی وہ سب اسے بکری نے سمجھایا تھا۔ نہ جانے وہ بکری واقعی پرستانی تھی یا کوئی اور مخلوق تھی۔ صبح اس سے پہلے سردار ٹھگ کی آنکھ کھلی تو پرستانی بکری اپنی جگہ بیٹھی جگالی کر رہی تھی۔ باقی لوگ سو رہے تھے، مگر پہرہ دار شخص موجود نہ تھا۔ سردار نے شیخ چلی اور اپنے ساتھیوں کو جگایا اور وہ سب اٹھ بیٹھے۔ ارے، وہ بلتستان کہاں گیا؟ سردار نے اپنے ساتھیوں سے یہ پوچھا۔ معلوم نہیں سردار، ہم تو سو گئے تھے اور وہ پہرے دے رہا تھا، ایک ساتھی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ سردار، کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا گیا ہو۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔